السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کے تدبر سیریز میں آپ سے شیئر کروں گی کہ جب میں میم کے جنازے کے لیے جا رہی تھی نا، تو سفر میں نے کیا تدبر کیا نا، الحمدللہ۔ تو جب ہم جا رہے تھے تو سفر میں جو ہے نا پہاڑ، بادل، آسمان، یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، سبحان اللہ۔ تو میں نے جب پہاڑ کو دیکھا تو آف کورس ہر دفعہ دیکھتے ہی، لیکن اس دفعہ میں نے سوال کیا خود سے کہ یہ پہاڑ کس نے بنائے؟ آف کورس انسانوں نے تو نہیں بنائے تھے، اللہ ہی نے بنائے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن یہ پہاڑ ایسے کیوں ہیں؟ یعنی اگر آپ نے پہاڑوں کو کبھی دیکھا ہے تو بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہوتے ہیں، پھر وہ ہمیں ایسے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ گرنے والے ہیں، یا پھر یعنی بڑے بڑے پہاڑ بھی اوپر ہوتے ہیں، یعنی بندہ اس کے قریب جانے سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں وہ مجھ پہ گر نہ جائے، سبحان اللہ، لیکن وہ گرتا نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو جیسے ایک دیوار ہوتی ہے نا، یعنی اینٹ کے اوپر اینٹ رکھ کے بیچ میں سیمنٹ وغیرہ کر کے آرگنائزڈ وے میں، تو بھی اللہ تعالیٰ ایسے بھی تو اللہ بنا سکتے تھے نا دیوار، سبحان اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نہیں بناتے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہیں اللہ نے ایسے بنائے، وہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ دیکھیں ڈیرنگ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ واقعی میں الہ کا مطلب ہی وہ ہوتا ہے جو اپنے کاموں سے بندے کو حیران کر دے، سبحان اللہ۔ تو ایسے کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ جو چیزیں ہیں نا، ان کو کس نے تھاما ہوا ہے، یہ کیسے نہیں گرا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تمہاری جو دیواریں تم بناتے ہو نا، بیچ میں سیمنٹ وغیرہ سب کچھ لگانے کے باوجود بھی کچھ سالوں میں گر جاتی ہیں۔ یہ پہاڑ میں نے کب بنائے؟ تب سے ایسے ہی یہ ٹھہرے ہوئے ہیں، آنکھوں سے معجزے نہیں دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، تم کہ کس نے انہیں تھاما ہوا ہے۔ تو یہ دیکھ کر مجھے نا، ایک تو یہ کائنات اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہے، اللہ کے وجود کا ثبوت دیتی ہے، سبحان اللہ، کہ واقعی میں ایک رب ہے، ایک اللہ ہے جو یہ ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ اس کے صفات کا بھی ثبوت دیتی ہے نا، کہ القیوم ہے، جس نے اسے تھاما ہوا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور الغنی ہے، وہ الصمد ہے، اسے بیچ میں کسی سیمنٹ کی ضرورت نہیں پڑی۔ تم ایک اینٹ سے دوسرے اینٹ کو لگانے کے لیے اتنی ہوتی ہے اینٹ، اور اس کو ایک دوسرے سے تم جوڑنے کے لیے بیچ میں سیمنٹ کا استعمال کرتے ہو۔ اتنے بڑے بڑے گنڈ پہاڑ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیسے اللہ نے وداؤٹ اینی سیمنٹ، وداؤٹ اینی، سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سیمنٹ کا محتاج نہیں، بیچ میں اسباب کا محتاج نہیں۔ تو اس سے مجھے یہ سیکھنے کو ملا کہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا کرتا ہے، لیکن کبھی ہمیں یہ بھی دکھاتا ہے، سبحان اللہ، کہ دیکھو میں بغیر اسباب کے بھی کام کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو اس سے اتنی موٹیویشن ملتی ہے نا، جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، اتنا ہمارا ایمان بوسٹ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو جس القیوم نے ان بڑے بڑے پہاڑوں کو تھاما ہوا ہے، سبحان اللہ، کیا وہ تمہیں نہیں تھام سکتا؟ اللہ اکبر، جسے اللہ تھامے اسے کون گرائے؟ سوچیں کبھی۔ اور کبھی کبھی ہم دعائیں کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے کام کیسے بنیں گے، ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی، ہمیں کوئی اسباب نہیں نظر آ رہے ہوتے۔ تو اللہ یہ دکھاتا ہے، یہ کائنات لیسنز ٹیچ کرتی ہے ہمیں، یہ ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے، بیسٹ موٹیویشنل اسپیکرس ہے یہ کائنات، سبحان اللہ، کہ دیکھو جیسا اللہ نے ہمیں بغیر اسباب کے تھاما ہوا ہے، بغیر اسباب کے، سبحان اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، تو کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا؟ تم بڑی چیز ہو یا اللہ کی کائنات بڑی چیز ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جب اللہ ساری دنیا کو چلا سکتا ہے، تمہاری زندگی چلانے کیا بڑی بات ہے؟ اور بادل کیسے، ہم نے کئی بار سنا ہے کہ آسمانوں کو اللہ نے بغیر ستونوں کے کیسے ٹھہرا کیا ہوا ہے۔ یہ صرف باتوں کے لیے تو نہیں، یہ سوچنے کے لیے کہ دیکھو اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں۔ اور وہ جب واقعی میں جب آپ کائنات کو دیکھتے ہیں، اتنے بڑے آسمان کو دیکھتے ہیں، واللہ اللہ اکبر دل سے نکلتا ہے، سبحان اللہ ہے نا، اللہ نے اتنا سب کچھ تھاما ہوا ہے تو وہ تمہیں بھی تھام لے گا۔ کبھی کبھی ہم لو فیل کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا ایمان لو ہو جاتا ہے، پھر زندگی میں ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ ہم بالکل ڈی موٹیویٹ ہو چکے ہوتے ہیں، تب یہ چیزیں ہمیں فائدہ دیتی ہیں، سبحان اللہ، تب اللہ کی کائنات پہ غور و فکر ہمیں فائدہ دیتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ چیزیں ہمیں موٹیویٹ کر رہی ہیں، انسپریشن دے رہی ہیں ہمیں، سبحان اللہ، کہ یعنی تم گر چکے ہو، اٹھ جاؤ، اللہ تھام لے گا، پھر تمہیں گرنے نہیں دے گا، تم نے گرنا نہیں ہے، اللہ تھام لے گا، سبحان اللہ ہے نا۔ یہ جملہ اتنا پرسکون کرتا ہے انسان کو، میں کیا بتاؤں آپ کو، کہ اللہ ہے نا، سبحان اللہ۔ اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ اللہ آپ کو تھامے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسے معاملے کرے جیسے اللہ تعالیٰ باقی مخلوق کے ساتھ کر رہے ہیں، سبحان اللہ، تو آپ نے ویسے خود کو اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ اور کیسے سپرد کریں گے ہم، کیسے اللہ کے ہو جائیں گے پورے اس کے قرآن کو سمجھنے کے بعد، اس سے جڑنے کے بعد، سبحان اللہ، ہم اللہ کے پورے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، پورے کے پورے اللہ کے ہونا ہی اصل زندگی کا مقصد ہے، اور یہی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ کچرا ہے،
واللہ، اور کچرے کو ہم کیا کرتے ہیں؟ جلا دیتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ باقی ساری چیزوں کو جہنم میں جلا دیں گے، یاد رکھیں. سبحان اللہ، جو اللہ کا ہے وہی بچے گا، یاد رکھیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اب واقعی میں اپنا بنا لے. آمین، اللہم آمین. اللہ اکبر. اور اس دن نا جمعے کا، کل یعنی وہی جس دن میں جا رہی تھی اس دن جمعے کا دن تھا. سبحان اللہ. اور درود زبان پہ رہتا ہے نا، زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا. تو جب میں تدبر کر رہی تھی نا، تو میں سوچ رہی تھی کہ میں درود کیوں پڑھوں. یہ تدبر کرتے ہوئے میں درود کیوں پڑھوں، واٹ از دا ریلیشن. سبحان اللہ. سو میں نے سوچا کہ یعنی جس نے مجھے یہ دیکھنے کا نظریہ دیا، کس نے دیا مجھے یہ دیکھنے کا نظریہ؟ آف کورس اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن کس کے ذریعے دیا؟ کس نے میری رہنمائی کی؟ کس کی محنتوں، کوششوں، قربانیوں کی وجہ سے آج میں مسلمان ہوں، آج ایک اسٹوڈنٹ آف قرآن ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان ہے ہمارے اوپر. جب واقعی میں جو اصل درود یہ ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد دل سے نکلتا ہے نا، یہی اصل درود ہے، یاد رکھیں. ورنہ محفلیں سجا کر ہزاروں دفعہ درود پڑھتے ہوئے بیٹھ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یاد رکھیں. کوئی کمال کی بات ہے ہی نہیں اس میں. کیا بڑی بات ہے؟ آپ صرف زبان سے ورد کر رہی ہیں، کیا بڑی بات؟ دل سے ان جذبوں کے ساتھ، اس تشکر کے ساتھ جب آپ درود پڑھتی ہیں، سبحان اللہ، تب واقعی میں 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں ایک درود پر. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس سے موٹیویشن کیا ملتی ہے کہ جو رب ان چیزوں کو تھاما ہوا ہے وہ آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا. شرط کیا ہے کہ جیسے یہ تمام کائنات، یہ مخلوق اس کے سپرد کر دی ہے نا انہوں نے اپنے آپ کو، اس طریقے سے آپ بھی اس کے سپرد کر دیں اپنی زندگی کو. یہی تو ایک مسلمان کا ڈیفینیشن ہی ہے کہ جو اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے. سبحان اللہ. یہ ساری کائنات مسلمان ہیں. تو آپ، اللہ نے کہا کہ تم اشرف المخلوقات ہو، تم پہاڑوں سے، سورج سے، چاند سے، یہ تمام چیزوں سے تم بہتر ہو. وہ کتنا فائدہ دیتی ہے انسانیت کو. میں اور آپ جو ان سے بہتر ہے، مجھے آپ کو اور کتنا فائدہ دینا چاہیے انسانیت کے، اور کتنا اللہ کے ہم نے سپرد ہو کے زندگی گزارنی چاہیے. سوچیں ذرا. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. وہ بے نیاز ہے، وہ سبحان اللہ، اس کو کسی بھی اسباب کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیں. تو ہمیشہ جب بھی دعا کریں بڑی توکل کے ساتھ دعا کیا کریں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دعا کی قبولیت کی گارنٹی اللہ دیتے ہیں ایک شرط کے ساتھ. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائڈ، کیا کہ تم میری مانو میں تمہاری مانوں گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس طریقے سے درود کا بھی، اور یعنی کائنات پہ بھی میں نے بہت زیادہ الحمدللہ. اور جتنا آپ ایک دوسرے سے چیزوں کو جوڑتی جائیں گی اتنی چیزیں ایک دوسرے سے جڑتی جائیں گی. سبحان اللہ. کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کائنات پہ غور و فکر کرنا اور درود سے اس کا کیا تعلق ہوگا. لیکن الحمدللہ جو یہ نظریہ، جس نے مجھے نظریہ، یہ نظر دی، یہ سکھایا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ رحمت للعالمین ہے. تو ایسے نبی پر میں درود کیوں نہ بھیجوں. سبحان اللہ. اللہ. ہر نماز میں جو ہم السلام علیک ایھا النبی پڑھتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیوں ہم بھیجیں سلام نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیوں ہم درود پڑھیں. آج یہ کائنات پہ غور و فکر کر کے مجھے پتہ چلا کہ مجھے اتنا پیارا، آج میں اگر جو بھی ہوں سبحان اللہ، ایک اسٹوڈنٹ آف قرآن ہوں، اتنی اچھی لائف گزار رہی ہوں سبحان اللہ، کوئی خوف اور غم اگر زندگی میں نہیں ہے، اتنی خوبصورت زندگی اگر میں گزار رہی ہوں سبحان اللہ، تو اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان ہے میرے اوپر. اللہ اکبر کبیرہ. تو ایسے نبی پر تو ہر سانس درود بھیجنا چاہیے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. جو جوش و جذبے کے باتیں کرتے ہیں عاشق رسول، ایسی باتیں کرتے ہیں، کیا وہ لوگ ایسے حکمتیں بتاتے ہیں کہ کیوں ہم نے کرنا ہے. سبحان اللہ. صرف جوشیلے دعوے، باتیں، محبت کے دعوے کچھ کام نہیں آتے. اور صرف ایسے رسول پر میں درود ہی کیوں بھیجوں؟ ان کے مشن کو اپنا مشن بناؤں، ان کے درد کو اپنا درد بناؤں. یہ اصل محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ اکبر کبیرہ. تو بس اتنا ہی آپ سے شیئر کرنا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید تدبر کی توفیق دے، اور جو بھی ہر ایک کو چاہیے کہ وہ تدبر کرے نا ہر چیز میں. اور ایک ٹپ میں دینا چاہوں گی کہ مجھے بھی شروع میں ہوتا تھا، جب میں دیکھتی تھی دوسروں کو سبحان اللہ کہ وہ تدبر کرتے تھے، مجھے نہیں آ رہا ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کیسے کرنا ہے، غور و فکر تدبر کیسے کرنا ہے. میں دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سکھائیں، مجھے تدبر کرنا ہے. سبحان اللہ. اسپیشلی نعمان علی خان کو جب میں دیکھتی تھی، I was so inspired. In fact, even now I am so inspired by him. سبحان اللہ. His تدبر لیول، اسکلس، واللہ جسٹ امیزنگ. سبحان اللہ. تو میں وہی دعا کرتی تھی. تو مجھے آج ایسا سمجھ آیا کہ جتنا ہم سوال کرتے جائیں گے نا چیزوں کو دیکھ کر، کہ جیسا کہ میں نے پہاڑ کو دیکھ کر سوال کیا کہ ایسا کیوں ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیر. تو اس طریقے سے جب ہم سوال کرتے ہیں، درود میں نے کیوں پڑھنا ہے، سوال کیا میں نے خود سے. تو جتنا آپ سوال کرتے جائیں گے اتنا تدبر آپ کے لیے آسان ہوتا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طریقے کے جب اللہ تعالیٰ مجھے ٹپس دیتے جائیں گے، میں آپ سے شیئر کرتے جاؤں گی، اور جو بھی ہم شیئر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت دیتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جزاکم اللہ خیرہ. والسلام علیکم ورحمۃ